کرسی خاص طور پر بنوائی گئی ہوگی۔ اس کے دو پہیے دائیں جانب کی دیوار پر ہیں، دو بائیں جانب۔ کرسی پھسلتی آ رہی ہے۔ میں کیا کروں سکندر؟ وہ کمینہ مجھے اس طرح دیکھے گا؟ اپنی آنکھیں بند کر لو، کان کھولے رکھو، آخر میں بھی تو اس کا سامنا کروں گا بے شرمی کے ساتھ۔ دلاور جالی کے دوسری طرف مجھ سے 10 فٹ کے فاصلے پر رک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی اور اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس کی ہر بات پر مشتعل ہونے سے گریز کروں گا۔ وہ کچھ بھی کہے میں بہرا بن جاؤں گا، اور اس کے کسی سوال کا جواب دینا ہی پڑا تو اشتعال انگیزی سے کام نہیں لوں گا۔ زندہ رہنے کی کوشش کرنا میرا فرض تھا۔ مصلحت اور مصالحت کی ڈپلومیسی بھی اس فرض کا حصہ تھی۔ تم دونوں روٹھے بیٹھے ہو؟ دلاور نے کہا۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں جی؟ اچھا، شرم آ رہی ہے میرے سامنے؟ ویسے تو اپنے سکندر اعظم نے مس رابعہ کی ساری دنیا فتح کر لی ہوگی، نہ جانے کتنی بار۔ فتح کے جھنڈے گاڑ دیے ہوں گے ہر جگہ۔ خیر سے کیسا لگ رہا ہے میرا بندوبست؟ میں نے سوچا کہ مہمان ہیں، کہیں خاطرداری میں کمی نہ رہ جائے۔ ہیں جی؟ خود چل کے دیکھنا چاہیے، کیسی خوبصورت جگہ ہے، مہکتی فضا ہے، سمجھ لو کہ نہریں بہہ رہی ہیں درمیان میں۔ یہ بلب نہیں، 14ویں کا چاند ہے، اور چاندنی بڑی رومانٹک ہوتی ہے۔ تنہائی البتہ ادھوری ہے۔ خیر میں اس دوری کو بھی مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جذبات کا خیال تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ یہ جال ہٹوا دیتا ہوں میں، تاکہ رات تو اچھی گزرے۔ بڑی مہربانی آپ کی چودھری صاحب، میں نے کہا۔ وہ ہنسا۔ سچ بتاؤ یار، بھوک تو نہیں لگی؟ دراصل مرغ روسٹ ہو رہے تھے، کھانا آتا ہی ہوگا، خوب ڈٹ کے کھانا، اور ذرا تکلف بالکل مت کرنا، جس چیز کی ضرورت ہو بتا دینا۔ ہیں جی؟ آخر تم چودھری دلاور کے مہمان ہو اپنے سکندر صاحب۔ خیر سے اپنی مس رابعہ گٹھری بنی بیٹھی ہیں، لاج کی ماری، ہائے ہائے کیسی مجبوری ہے، ہیرو کچھ بھی تو نہیں کر سکتا ہیروئن کے لیے۔ میں نے کہا دلاور، میں نے فرض کر لیا ہے کہ میں بہرا ہو گیا ہوں۔ ویری گڈ۔ وہ میں نے 3 بندر خریدے تھے پیرس میں، یا شاید جینوا کی کسی دکان سے، بہت بڑی آرٹ کی دکان تھی۔ ہیں جی؟ میرے جیسے جاہل ہی وہاں جاتے ہوں گے، جاہل اور دولت مند۔ اب یہ آرٹ وارٹ سمجھتا کون ہے آرٹسٹ کے سوا، مگر وہ کیا کہتے ہیں اسے، ہاں سرپرست۔ سرپرست بنتے ہیں بس، اور نمائش کرتے ہیں اپنے اعلیٰ ذوق کی۔ ہیں جی؟ تو خیر میں نے جو بندر خریدے تھے بڑے بد شکل ہے اور اہم تھے۔ اپنے گھگو گھوڑے بیچنے والے اس سے اچھے بنا سکتے ہیں، مگر وہ تھے فن کا نمونہ۔ ایک بندر کان میں انگلی دیے بیٹھا تھا، دوسرا آنکھیں بند کر کے، اور تیسرا اونٹوں پر انگلی رکھ کے۔ دکاندار نے مجھے سمجھایا تو بات اچھی لگی مجھے۔ برا مت سنو، برا مت دیکھو تو برا مت کہو۔ برائی کو سمجھتے ہو تم کہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہنسا۔ لو جی، اب تم جو کچھ میرے خلاف کر رہے ہو یہ برائی ہے میرے لیے، اور یہ جو تم، خیر چھوڑو، بحث کا کیا فائدہ ہے جی؟ تم اگر اس بندر کی طرح دیکھنا بھی چھوڑ دو اور منہ بند بھی رکھو تو واہ واہ، مگر یہ بات ہے مشکل۔ یہ اپنی رابعہ اچھی چیز ہے، باہر سے دیکھا ہے میں نے تو، مگر خیال ہے کہ آج اندر سے بھی دیکھیں گے۔ یہ بھی آرٹ کا نمونہ تو ہے، یہاں ضائع ہوگا، اس کی جگہ تو ہے، کوئی خوبصورت ہے ڈرائنگ روم ہے، اور میرا بیڈ روم بھی اچھا ہے اس جیتی جاگتی حسن کی مورت کے لیے۔ ضبط کے باوجود میرے وجود میں آگ بھڑکنے لگی۔ اگر تم نے ایسا کیا، وہ کہکا مار کے ہنسا، تو کیا تم گولی مار دو گے مجھے، یا اس سے پہلے ہی رابعہ کے ساتھ وہ کر لو گے، کیا کہتے اسے، اجتماعی خودکشی؟ ہائے ہائے، اخبار میں خبر آئے گی کہ 2 محبت کے متوالوں نے کیسے جان دی، تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے پڑھنے والوں کے۔ ہوئے پاگل دے پتر، تو خود تو مر سکتا ہے ان دیواروں سے سر ٹکرا کے، میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جتنا چاہے شور کر، چلا چلا کے بلا اپنے ان MRS کے سورماؤں کو۔ اس کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ وہ غصے میں گالیاں بک رہا تھا، لیکن ابھی تک میں نے ایسی بات نہیں کی تھی جو مزید اشتعال انگیزی کا سبب ہوتی۔ اس کا نقصان بھی ہمیں ہوتا۔ میں نے گہری سانس لی۔ تم نے ٹھیک کہا دلاور، میں واقعی کچھ نہیں کر سکتا۔ ابھی اور بھی بہت کچھ ہوگا جو ٹھیک ہوگا، سمجھ آئی؟ پہلی بازی تم نے جیت لی، دلاور کو کتا بنا دیا، اب دلاور کی بازی ہے۔ دیکھو یہ کتا کیسے کتا ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ ہیں جی؟ آنکھیں اور کان بند کر کے کچھ نہیں ہوگا اپنے سکندر صاحب۔ اس کتیا کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم دیکھو گے، سنو گے۔ کیا پھر بھی خاموش رہو گے؟ ویلن تو ہر فلم میں ہیروئن پر بری نیت رکھتا ہے، اور دست درازی کی تھوڑی سی کوشش بھی کرتا ہے، جتنی اجازت ملے سنسر والوں سے۔ ہیں جی؟ لیکن جو فلم ہم بنائیں گے اس میں سنسر کا دخل نہیں ہوگا، شوقین بڑے مزے لیں گے اسے دیکھ کر، اچھا بزنس کرے گی مارکیٹ میں۔
جتنی شہرت قانون کی پریکٹس سے نہیں ملی تھی اپنی رابعہ کو، اتنی اس فلم سے مل جائے گی سارے ملک میں۔ میں نے غصے پر قابو رکھنے کے پرانے نسخے پر عمل کرتے ہوئے گنتی شروع کی۔ 1 سے 100 تک گننے کے باوجود میں اپنا دھیان دلاور کی باتوں سے نہ ہٹا سکا۔ میں نے کہا چودھری دلاور، میں نے کبھی تم سے کوئی درخواست نہیں کی اور توقع بھی نہیں رکھی۔ وہ رکھنی بھی نہیں چاہیے، دشمنی ہے تو پھر پکی نا۔ جب تمہاری بیوی میرے قبضے میں تھی تو یہ سب تم بھی کر سکتے تھے، ہیں جی؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا، لیکن تم نے بڑی شرافت کا ثبوت دیا، بہن بنا کے رکھا اسے۔ ہمارے جھگڑے میں آج تک کسی عورت کی عزت کو نہیں گھسیٹا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہوئے بابا، ہونا تو بہت کچھ نہیں چاہیے اس دنیا میں، مگر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے، تم کہتے ہو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم ہو شریف زادے اور میں وہ، کیا مشکل لفظ ہے۔ ہاں، نطفہ نا تحقیق۔ پھر فرق تو ہوگا ہمارے اور تمہارے رویے میں، اور ہے۔ ہمارے دندے خراب ہیں، تمہارے سب اعمال اچھے ہیں، ہم جاہل تو تم ولایت کے پڑے ہوئے۔ میں تو کہتا ہوں غلط کیا تھا تم نے، اس عمر میں کیا فرق پڑتا ہے اسے؟ کوئی کنواری لڑکی تو تھی نہیں کہ عزت لٹ جاتی تو وہ آ کے مجھے بتاتی اور دعائی دیتی، مجھے خاک پتہ نہ چلتا۔ دلاور، وہ ماں ہیں تمہارے بچوں کی۔ وہ مسکرانے لگا۔ ہاں کہتی تو یہی ہے، میں بھی مان لیتا ہوں، ورنہ کیا اس بات کا پتہ عورت کے سوا کسی کو ہوتا ہے جی کہ وہ کس کی اولاد کو جنم دے رہی ہے؟ میرا باپ بھی پتہ نہیں میرا باپ تھا یا نہیں، اور تم بھی خوش رہو وزیر خان کی ولدیت پر۔ اس میں بلا ہے دنیا کا کہ جسے ماں کہے اسے باپ مان لے۔ مجھے اس کی بے غیرتی پر تعجب ہوا، یہ جاننے کے باوجود کہ دلاور سے زیادہ بے کردار اور بے ضمیر انسان تو ہو نہیں سکتا، شیطان ہو سکتا ہے۔ اس کی سوچ اور اس کی ذہنیت کی ساری غلاظت، اس کے خیالات کی تمام عفونت اور شخصیت کی ساری بدصورتی اس وقت میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ ایسی ضلالت کا اعتراف کسی تھرڈ ریٹ طوائف کا حرامی بیٹا بھی نہیں کر سکتا تھا جو خود اپنی ماں کا دلال ہو۔ اچھا جی اپنے سکندر اعظم صاحب، ہم تو چلتے ہیں، تم بتا دینا کہ رات یہاں بسر کرنی ہے یا اوپر میرے مہمان خانے میں، ہے جی؟ ادھر تو بڑی سخت جسمانی تکلیف ہوگی، اوپر ذہنی اذیت ہوگی، کیونکہ اپنی رابعہ بی بی تو آج رات ہوں گی میرے ساتھ، اور تم کو دیکھنا پڑے گا سب کچھ۔ رابعہ نے اچانک چیخ کر کہا، میں مر جاؤں گی کتے، مگر تجھے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ دلاور نے پھر کہکا مارا۔ اچھا جی، جو تمہارا جی چاہے کرنا، ہم بھی وہی کریں گے جو ہمارا جی چاہے گا۔ شیر جب شکار کرتا ہے نا تو پہلے خود کھاتا ہے، یہی سنا ہے ہم نے۔ ہم شکاری تو ہیں نہیں، بعد میں آ جاتے ہیں بھیڑیے اور پھر دوسرے جانور، آخر میں گدھ اور چیل کوے۔ اپنے سکندر صاحب تو کیا کہتے اسے، ہاں، بقلم خود ملاحظہ کریں گے۔ آپ کے جو لوائقین ہیں نا جی، لوائقین اس لیے کہ مر تو جانا ہے نا آپ نے، ہمیں کیا بعد میں آپ کچھ بھی کرو، لوائقین فلم دیکھ لیں گے، آخری یادگار سین۔ رابعہ چیخ چیخ کر اسے گالیاں دے رہی تھی، زاروں کتار رو رہی تھی۔ وہ ساری احتیاط اور شرم و حیا بھول گئی تھی، خوف نے اسے ہر احساس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ جالی سے سر ٹکرا رہی تھی اور سامنے ایسے کھڑی تھی جیسے وہ پوری طرح مستور ہے۔ میں اسے سمجھا رہا تھا، تسلی دے رہا تھا کہ دلاور کو بھونکنے دو، اسے کچھ نہیں ہوگا، مگر خود مجھے اپنی بات کا یقین نہیں تھا، تو وہ کیسے مان لیتی کہ کچھ نہیں ہوگا؟ اچانک چودھری دلاور نے اپنی جیب سے گیس گن نکال لی۔ یہ کیا ہے؟ معلوم تو ہوگا تمہیں، مگر نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں۔ اگر اس کو فائر کر دیا میں نے تو تم مرو گے نہیں، اس میں سے کوئی گولی تو نکلے گی نہیں، بس شوں کر کے گیس نکلے گی اور تمہارا سارا شور شرابہ ختم ہو جائے گا۔ تم نزدیک ہو، پہلے تم لیٹ جاؤ گے، پھر رابعہ پر اثر ہوگا، اور جب تمہاری آنکھ کھلے گی۔ اس نے گن کو واپس جیب میں رکھتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ حالات ایسے خطرناک موڑ پر آ گئے تھے کہ اپنی شکست تسلیم کر لینا میرے لیے ناگزیر ہونے لگا تھا۔ میں اپنی انا پر، اپنی انتقام کی خواہش پر، اپنے اصولوں پر، اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے کسی قیمت پر رابعہ کی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ چودھری دلاور کے ہاتھ میں تھا اور میرے لیے اس کھیل کو جاری رکھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ میں سب کچھ چھوڑنے پر تیار تھا، دلاور کی ہر بات مان سکتا تھا۔ میں نے کہا، چودھری دلاور، یہ ٹھیک ہے کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو، مگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ جس کا ہم ایک قانونی حل چاہتے تھے ختم نہیں ہوگا۔ رابعہ خود مر جائے گی، ورنہ میں اسے گولی مار دوں گا، اس کے بعد تمہیں مار کے خود بھی مر جاؤں گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، حل تو اچھا ہے، نہ رہے گا بانس تو نہ بجے گی بانسری، اور نہ اسے بچانے والا، ہے جی؟ محاورے میں ہم سب فٹ ہو گئے، بانس میں بانسری اپنی مس رابعہ، اور بجانے والا۔ جملہ مکمل کرنے سے پہلے اس نے کہکا لگایا
اور پھر اچانک وہ کیا جس کی مجھے اس وقت امید نہ تھی۔ دلاور ہر صورتحال کو ڈرامائی موڑ دینے کا عادی تھا، تو اس نے ایک دم جیب سے ریوالور نکالا اور فائر کر دیا۔ گن سے دھواں سا نکلا اور اس کی سرمئی سی لکیر میری طرف آئی، پھر یہ دھواں غبار بن کے پھیلنے لگا۔ میں نے خود کو اس کی براہ راست زد سے تو بچا لیا، مگر اس کے زہریلے اثرات سے بچانا ناممکن تھا۔ وہاں نہ بھاگنے کی جگہ تھی نہ پناہ لینے کی۔ 5 فٹ قطر کے اس گول کمرے میں گیس پھیلتی جا رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں اس وقت اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ میں بیک وقت دلاور کو گالیاں دے رہا تھا جن کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا، دھمکیاں دے رہا تھا جو بے مقصد تھی، چلا چلا کر رابعہ کو کہہ رہا تھا کہ وہ حوصلہ نہ ہارے، حالانکہ اس سے زیادہ فضول کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ خود رابعہ کا رویہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ چیخ چیخ کر دلاور کو بتا رہی تھی کہ وہ اس کے شیطانی عزائم پورے ہونے سے پہلے جان دے دے گی، اسے قتل کر دے گی۔ وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی، خدا سے فریاد کر رہی تھی، جالیوں سے لڑ رہی تھی جیسے انہیں گرا دے گی۔ آہستہ آہستہ میرے جسم سے جان نکلنے لگی، مجھ میں اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کی سکت باقی نہ رہی۔ اندھیرا گہرا ہو گیا جس میں رابعہ اور دلاور تحلیل ہو گئے، بلب بجھ گیا۔ میرے کانوں میں پہنچنے والی آوازیں دور ہوتے ہوتے معدوم ہو گئیں۔ غفلت بے ہوشی کے ایک اور وقفے سے گزر جانے کے بعد میں پھر ہوش کی دنیا میں لوٹا تو دنیا بدل چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح حقیقت کے ادراک تک میرے ذہن کا سفر بے یقینی کے پور سراب صحرا میں رہا، اور آنکھوں نے جو پہلے دیکھا یا کانوں نے جو سب سے پہلے سنا اسے دل نے نہیں مانا یا عقل نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری نظر کا فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ایسی باتیں سوچنے، زندگی کے احساس کو یقینی بنانے کے لیے میں نے آنکھیں مل کے ادھر ادھر دیکھا اور سوچا کہ شاید جھوٹ اور سچ کا فرق واضح ہوتے ہی حقیقت سامنے آئے تو منظر کچھ اور ہو۔ لیکن ایک سین تھا جو کسی تصویر کی طرح میری نظر کے فریم میں فٹ ہو گیا تھا۔ پھر میں نے رابعہ کی آواز سنی اور اس کے ہاتھ کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کیا۔ سکندر، میری طرف دیکھو سکندر۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ رابعہ، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اس نے کہا، کچھ نہیں ہوا سکندر، ہوش میں آؤ۔ نہیں رابعہ، میں نظریں نہیں ملا سکتا تم سے، میں تمہارا مجرم ہوں۔ پلیز سکندر، رونے کی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اپنی کہتا گیا، مجھے کوئی حق نہیں زندہ رہنے کا۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی، اپنے ساتھ سب کی زندگی برباد کی، لیکن رابعہ، مرنے سے پہلے میں اس شیطان، اس درندے کا خون پیوں گا، تم دیکھ لینا۔ میں اسے ذبح کر دوں گا اور اس کے خون سے اپنی پیاس بجھاؤں گا۔ میں مرنے سے پہلے ایسا ضرور کروں گا جس نے… سکندر، پاگل پن کی بات مت کرو، دیکھو میری طرف، میں بالکل ٹھیک ہوں اور تمہارے پاس ہوں، اس نے پیار سے کہا اور پھر میری پیشانی کو چوم لیا۔ اس کے ساتھ ہی گرم پانی کا ایک قطرہ میرے چہرے پر گرا، پھر دوسرا۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا، رابعہ مجھ پر جھکی ہوئی تھی، اس کے بدن کی خوشبو وہی تھی، اس کی زلفوں کا مہکتا سایہ مجھ پر مہربان رات کے طلسماتی اندھیرے کی طرح پھیلا ہوا تھا، جس میں رنگ بھرے خواب جنم لیتے ہیں اور جذبات کی کیف آفری مدہوشی میں خوابوں کو تعبیر ملتی ہے۔ میں نے اپنے بازو اس کی گردن میں خامائل کر دیے اور اسے زیادہ قریب کر لیا۔ رابعہ، میری جان، یہ تم ہو؟ میرے قریب، اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ سکندر، خدا کے لیے مجھے چھوڑو، میں تمہارے پاس ہوں، کہیں جا نہیں رہی ہوں۔ کیسے پکڑ لیا ہے؟ ابھی کوئی اندر آ جائے گا۔ میں نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور اسے چھوڑ کے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ بڑا پورا آسائش کمرہ تھا، کوئی خوابگاہ، جس میں ایک آرام دہ بیڈ پر وہی کپڑے پہنے ہوئے لیٹا تھا جو میرے اپنے تھے۔ میرے ساتھ لگی ہوئی رابعہ بیٹھی تھی اور اس کے کپڑے بھی وہی تھے جو اس نے آخری بار پہن رکھے تھے۔ میرا ذہن الجھن میں پڑ گیا، کیا وہ ایک بھیانک خواب تھا یا خواب یہ ہے جو میں اب دیکھ رہا ہوں؟ میں نے رابعہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رابعہ، یہ آخری سب کیا ہے؟ اس نے کہا، میں کافی لاتی ہوں تمہارے لیے، ڈاکٹر نے کہا تھا، اور اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پھر پکڑ لیا۔ کس ڈاکٹر نے؟ جس نے تمہیں دیکھا تھا، میں اس کا نام نہیں جانتی، رابعہ بولی۔ اس نے انجیکشن بھی لگایا تھا اور کہا تھا کہ جب یہ ہوش میں آئیں تو ان کو بہت سٹرانگ بلیک کافی دینا۔ سٹرانگ بلیک کافی؟ میں نے حیرانی سے دہرایا۔ کہاں سے لاؤ گی تم؟ کس کا گھر ہے یہ، اور ہم ہیں کہاں؟ ہم دلاور کے مہمان ہیں، وہ مسکرائی، اور ظاہر ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے، دلاور کا کوئی گھر ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ خود کہاں ہے؟ ابھی بتاتی ہوں، میرا ہاتھ تو چھوڑو جنگلی، اتنی سختی سے پکڑ رکھا ہے۔ اس نے جھٹکا دے کر اپنی کلائی چھڑائی اور ان نشانات کو ملنے لگی جو اس کی نازک مرمری جلد پر نمودار ہو گئے تھے۔ رابعہ نے قریبی ایک میز پر رکھے ہوئے تھرموس سے کافی کا مگ بھر کے مجھے دیا۔ یہ لو،
تم بھی کیا یاد کرو گے؟ میں نے کہا رابعہ پلیز مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ وہی دلاور کا ڈرامہ، رابعہ بولی۔ وہ صرف ہمیں ڈرا رہا تھا، جو اس نے کہا تھا وہ کیا نہیں، نہ ہی اس کا ارادہ تھا۔ اس کا مطلب ہے ہاں، اس کی بیوی 2 بار آ چکی ہے۔ ہمیں یہاں کتنی دیر ہوئی ہے؟ صرف 1 گھنٹہ۔ تم پر گیس کا اثر زیادہ تھا، میں 9-10 منٹ بعد ہوش میں آ گئی تھی، اور اس وقت ہم دونوں کے علاوہ یہاں ایک ڈاکٹر تھا اور دلاور کی بیوی تھی، اور ہم اسی حالت میں تھے؟ ہاں، جس حالت میں لائے گئے تھے۔ رابعہ نے نظر جھکا کر کہا۔ میں نے گرم گرم کافی پیتے ہوئے اس کو غور سے دیکھا۔ آخر یہ دلاور چاہتا کیا ہے ہم سے؟ جلدی کیسی؟ معلوم ہو جائے گا یہ بھی۔ جہاں تک چودھری دلاور کی بیوی کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تمہارا اندازہ ٹھیک تھا۔ اس کے کہنے ہی سے دلاور نے ہماری جاں بخشی کی ہے۔ اس کے ارادے کو بدلنے والی وہی ہے جس کو بقول تم سے جذباتی وابستگی ہو گئی ہے۔ وہ مسکرائی۔ اب تو مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے، میں نے بے خیالی میں کہا۔ دل کی اچھی ہے یہ عورت۔ صرف دل کی؟ رابعہ نے شریر لہجے میں کہا۔ وہ دل جسم کا حصہ ہے، اس کے بارے میں بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار فرمایا تھا آپ نے؟ میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ حسد سے تمہارا دل جل رہا ہے اور جلنے کی بو آ رہی ہے مجھے۔ دل ہی کہاں ہے میرے پاس؟ ہاں، حسد محسوس ہوتا ہے مجھے جب تم میرے علاوہ کسی کو دیکھتے ہو۔ بڑی الو کی پٹی ہو تم بھی، نظر کا فرق محسوس نہیں ہوتا تمہیں؟ مرد کی نظر کیا دیکھتی ہے یہ نظر آ جاتا ہے۔ ایک جام پر رسید کروں گا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ دیکھتا تو میں بہت کچھ ہوں، جو سامنے آئے، کتا، بلی، دریا، پہاڑ، آسمان، زمین، مگر تم کو دیکھنے والی نظر دوسری ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہو؟ سچ بتاؤں؟ بری نظر سے، میں نے کہا۔ شاعر نے سچ کہا ہے، اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ کیسی گھٹیا باتیں کرنے لگتے ہو تم بھی، یہ کوئی شعر ہے؟ یہ ببر شعر ہے، میں نے کہا۔ کہا جائے گا تمہیں۔ دلاور نے اچانک اس رومانٹک سین میں انٹری دی۔ بھائی سچی بات ہے، بہت مزہ آ رہا تھا لیکن ٹائم کم تھا، اس لیے مجھے وہ کرنی پڑی، کیا کہتے ہیں، دخل اندازی۔ تم چھپ کر دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے؟ وہ میرے قریب بیٹھ گیا۔ جس دروازے سے وہ اندر آیا تھا اس کے پردے کی حرکت بتاتی تھی کہ پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ یہ دلاور کے محافظ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اتنی بے خوفی اور بے تکلفی سے اندر آیا تھا مگر اپنی حفاظت کے خیال سے غافل نہیں تھا۔ میں نے دوسرے پردوں کی طرف دیکھا تو مجھے شک ہوا کہ ان کے پیچھے سے بھی خفیہ آنکھیں میری ہر حرکت کا باغور مشاہدہ کر رہی ہیں۔ رابعہ سمٹ کر کچھ دور ہو گئی۔ چودھری دلاور مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ وہ آدمی انتہائی خطرناک تھا۔ اس کی صورت سے اس کے جذبات کا اور باتوں سے نیت کا اندازہ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ کیا حال ہے اپنے سکندر صاحب؟ خیر سے بڑے چنگے لگتے ہو ہیں جی؟ ہم تو ایویں مذاق کر لیتے ہیں کبھی تم سے، شکر کرو کہ یہ بھی مذاق ہی تھا۔ میں نے کہا شکر تو میں صرف اللہ کا کر سکتا ہوں، آگے بھی وہی ہوگا جو اس کی رضامندی ہوگی۔ اس نے تن سے کہا کیا شک ہے جی اس میں، ایک نیکی کام آ گئی تمہارے۔ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ہاں، پرانے لوگ یہی کہتے تھے اور کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے جی، مگر ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو اس دنیا کو، اپنے چاروں طرف دیکھو، کیا ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھو کار فائدے میں ہے، بڑی عزت ہے ان کی اور ساری دنیا پر حکومت ہے۔ زندگی کا صحیح لطف تو خدا کے نیک بندے ہی اٹھا رہے ہیں۔ میں نے کہا دلاور، خدا کے نیک بندوں کا دنیا سے اور دنیا داری کے نفع و نقصان سے کیا تعلق؟ زندگی کی کامیابی کو جس پیمانے سے تم دیکھتے ہو وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اچھا جی دفع کرو، ہمیں کیا ملے گا اس بحث سے؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ میں تو ایک چھوٹا سا سبق دینا چاہتا تھا تمہیں، یہ بتانا تھا کہ 100% برا کوئی نہیں ہوتا۔ دشمنی کے جذبات میں تم نہ مانو تو تمہاری مرضی، مگر دیکھ لو، میں نے صرف تمہیں ٹریلر دکھایا، تم پوری فلم دیکھتے تو اندازہ ہوتا کہ چودھری دلاور کیا چیز ہے۔ اس کا اندازہ بہت پہلے سے ہے مجھے۔ نہیں اپنے سکندر صاحب، دلاور ہے بہت بڑی چیز ہے اور تم نے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھا ہے۔ لندن ہے، پیرس ہے، کراچی، لاہور دیکھ کے تم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ تم نے ساری دنیا دیکھ لی۔ ابھی تو بہت کچھ دیکھنا باقی ہے اور تم دیکھو گے ہیں جی، لیکن پھر کبھی ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جائیں وہ الگ بات ہے، ورنہ تم بھی بہت دن جیو گے اور مجھے بھی کوئی خاص جلدی نہیں ہے مرنے کی۔ ایک آخری موقع اور دینا چاہتا ہوں میں، میری جو گھر والی ہے نا، اس نے مجبور کر دیا ہے مجھے، وہ بھی بڑی چیز ہے، آخر دلاور کی بیوی تو ہے، تم نے اسے بچایا اور دیکھو اس نے مجھے کیسے تمہارے جال سے نکال دیا۔ بڑے شکاری تھے تم بھی، مار کھا گئے ایک عورت سے۔ اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ سانپ کو مارو تو سپنی کو بھی مت چھوڑو، سمپولیوں کو بھی مار دو، تم نے نیکی کی یا ثواب کمایا۔
تم تو کہو گے وہی بات کہ جی یہ تو ہمارا اخلاقی فرض تھا، وہ تن سے انسا۔ ہاں، مگر تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ ہائے پاگل دے پتر ہے، یہ بات نہ سمجھتا تو تم پڑے ہوتے وہیں اسی حالت میں۔ دلاور کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔ رابعہ نے مجھے آنکھ کے اشارے سے منع کیا کہ میں مصلحت کو سمجھتے ہوئے اشتعال انگیزی نہ کروں اور خاموش رہوں۔ یہ بات اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے لجاجت کے جذبات سے آیا تھی۔ اگر مجھ میں سمجھ نہ ہوتی نا اپنے سکندر صاحب ہے اور میں ایسا ہی دشمن ہوتا تو کہتا لعنت میرے ساتھ نیکی کرنے والے پر ہے اور مجھ پر۔ اگر میں اس نیکی کے بدلے سر جھکا دوں اور کہوں کہ تھینک یو، میں اپنی بیوی کو قتل کر دیتا کہ الو کی پٹھی تعریف کرتی ہے میرے دشمن کی، جا اس سے نکاح پڑھوا لے۔ اور اتنا کمینہ ہوتا میں تو اب تک وہ سب ہو جاتا جو میں نے تمہیں ڈرانے کے لیے کہا تھا۔ دیکھ لو، یہ تمہاری مس رابعہ تمہارے سامنے ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہے، اور پوچھ لو اس سے کہ چودھری دلاور نے غلط نہیں کہا تھا، جب تم مہمان ہو تو کوئی بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا تم کو۔ دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کی آنکھیں نکلوا دوں گا۔ تم مزے سے لیٹے ہو یہاں پر، آخر کیوں کر رہے ہو تم یہ سب کچھ، کس امید میں؟ اوئے میں نے بتایا تھا نا، ایک تو میری بیوی بچے بے وقوف ہیں، جذباتی ہیں، کہتے ہیں ایک بار ان کی وجہ سے ہم سب کی جان بچ گئی تھی، ہم سب برباد ہونے سے بچ گئے تھے دلاور انصا۔ انہوں نے مجبور کر دیا مجھے کہ اس احسان کا بدلہ چکا دو، ہم کسی دشمن کے مقروض نہیں رہنا چاہتے، بس میں نے ان کی بات یہ مان لی۔ اس کا مطلب غلط مت سمجھنا، یہ بات ہے برابر ہو جائے گی تو اگلی بار وہ بھی لحاظ نہیں کریں گے، یہ حساب ختم۔ دوسرا کھاتا ہے دشمنی کا، وہ بند نہیں ہوا۔ خود میں بھی ایک آخری موقع دینا چاہتا تھا تمہیں کہ چلو جو ہوا سو ہوا، بہت نقصان کر لیا تم نے اپنا بھی اور مجھے بھی برباد کیا۔ میرے لبوں پر اس کی بات سے مسکراہٹ آ گئی۔ کم سے کم اتنا تو ضرور ہوا تھا کہ دلاور جیسا نمرود کی خدائی کا دعوے دار بھی میرے جیسے حقیر انسان کے سامنے یہ اعتراف کر رہا تھا کہ وہ برباد ہو گیا۔ ابھی ساری زندگی پڑی ہے تمہارے سامنے، اپنے ساتھ اس بیچاری کو اور اپنے دوستوں کو برباد مت کرو۔ یہ دوستی نہیں دشمنی ہے ان کے ساتھ ہے کہ تم ان کی زندگی کو بھی حرام کر رہے ہو، ضائع کر رہے ہو۔ ان سے بھی مشورہ کر لو، ٹھنڈے دل سے سوچو، کیا دلاور سے لڑنے میں یہ عمر گنوا دو گے؟ ہیں جی، وہ اس زندگی کی قدر کرو، بہت کچھ کر سکتے ہو تم اپنے لیے، دوسروں کے لیے۔ یہ جنگ تو لا حاصل ہے، تم کو بھی وہ کامیابی نہ پہلے حاصل ہوئی ہے جو تم چاہتے تھے اور نہ آئندہ ہوگی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بات ختم کرو۔ میرے تمہارے درمیان ذاتی دشمنی کی بنیاد تھی تمہارے والد کی موت۔ اسے موت نہیں قتل کہو دلاور، کوئی اچھا قتل ہی صحیح، ان کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ کسی نے نہیں، تم نے۔ نہیں، وہ یہ غلط ہے، میں نے ان کو قتل نہیں کیا تھا، تم نے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم ذمہ دار ہو ان کے قتل کے۔ قتل تمہاری مرضی سے، تمہارے حکم پر، تمہارے کسی زر خرید نے کیا تھا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قاتل وہ نہیں تھا جس نے گولی چلائی تھی، قاتل تم تھے جس نے ایک شخص کے ہاتھ میں ریوالور دے کر کہا تھا کہ وزیر خان کو مار دو۔ تمہارے دوسرے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی تھی، یا وہ شخص تمہارے سامنے بے بس تھا، اس نے قدرے تامل سے کہا ہاں یہ کہہ سکتے ہو تم، مگر دیکھو جیسے تم دشمن ہو اپنی جان کے، ایسے ہی وہ بھی ضدی تھا، حالات سے سمجھوتا کرنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ تم خود کب سے اس جنون میں مبتلا ہو، پتہ نہیں ایسے کتنے مواقع آئے جب تم بال بچ گئے، تم نے ہر جگہ پنگا لیا۔ اوے میں تو کہتا ہوں خودکشی کی پوری کوشش کی، MRS کے چکر میں تم نے جان کی بازی لگا کے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ یہ تو قسمت تھی تمہاری کہ محفوظ رہے اور آج بھی زندہ ہو، مر جاتے تو کیا اس موت کو بھی قتل کہا جاتا؟ اوے کون مانتا کہ یہ قتل میں نے کیا تھا یا کرایا تھا؟ قتل کرانا ہوتا تو میں کسی سے بھی کہتا کہ جاؤ سکندر کو اور اس کے ایک ایک بندے کو مار کے شام تک سب کی لاشیں ٹھکانے لگا دو۔ پچھلی بات چھوڑو، کل تمہارے کہنے پر میں نے نازو اور غالب کو چھوڑ دیا، تم کو مہمان کا درجہ دے رکھا ہے۔ کیا مشکل تھا میرے لیے تم چاروں کو اس سرنگ میں بند کر کے گیس کن سے ہلاک کر دینا؟ کس پوسٹ مارٹم میں ثابت ہوتا کہ یہ قتل تھا؟ گٹر لائنوں میں زہریلی گیس سے لوگ ہلاک ہوتے رہتے ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک مفرور مجرم سکندر بخت وہاں چھپا ہوا تھا اور اس سے ملنے کے لیے دوست وہاں گئے، مگر سب زہریلی گیس کا شکار ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ اپنے سکندر صاحب ہے کہ تمہارے باپ نے ایسے حالات پیدا کر لیے تھے خود اپنے لیے، وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس ایک آدمی کی بے وقوفی سے 10 دوسرے آدمی بھی مارے جاتے، جیسے تمہاری بے وقوفی سے اتنے لوگ مارے گئے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے زہر دے دیا جائے یا گولی مار دی جائے، نہ میں نے کسی کو ایسا حکم دیا تھا۔ ہاں یہ ضرور کہا تھا کہ یہ آدمی خطرناک ہو گیا ہے، یہ زندہ رہا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ میں نے اسے کاروبار سے الگ کر دیا۔
اپنے ایک نمک خوار کے گھر میں قید کر دیا، یہ احساس دلانے کے لیے کہ چودھری دلاور سے ٹکر لینے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کے پاس اپنے فائدے کی بات سمجھنے کی عقل نہیں رہی تھی تو میں کیا کرتا؟ میرے ضبط کا حوصلہ جواب دینے لگا تھا، تم کو وزیر خان کی موت کو خودکشی ثابت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا دلاور۔ حقیقت اپنی جگہ رہے گی کہ اسے قتل کیا گیا تھا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اسے قتل کیا گیا تھا، ایسا کرنا ضروری بھی ہو گیا تھا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، مگر نہ میں نے کسی سے کہا کہ اس کا قصہ پاک کر دو، نہ خود میں نے اس کو قتل کیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کو قتل کرنے والا کون تھا۔ رابعہ نے حیرانی سے کہا، تم جانتے ہو؟ ہاں جی، ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، اپنے بارے میں بھی اور اپنے بندوں کے بارے میں بھی۔ یہ سب یار نہیں ہیں، اپنے پالتو کتے ہیں، نمک خوار ہیں یا غلام ہیں، اپنے آقا کی خوشنودی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ مجھے کسی سے کچھ کہنا نہیں پڑتا، وہ خود سمجھ لیتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں اور آگے بڑھ کے وہ کام کرتے ہیں جس سے میں خوش ہو جاؤں، ان کی قدر و منزلت بڑھ جائے میری نظر میں۔ ظاہر ہے میں ان کو صرف پیسہ دیتا ہوں، میڈل یا سند کی انہیں بھی ضرورت نہیں، صرف تعریف سے بھی کام نہیں چلتا۔ ان میں سے جس نے میری خوشی کے لیے خود یہ کام کیا، جانتے ہو وہ کون تھا؟ میں نے سوچے سمجھے بغیر کہا، استاد پیڈرو۔